أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نادر ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ایمانی آکسیجن۔ انسان پانی کے بغیر کچھ وقت زندہ رہ سکتا ہے، خوراک کے بغیر ایک لمٹ تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام تنفس، اس کے تحت آکسیجن نہ ملے انسان بہت جلدی ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ آکسیجن کا اللہ رب العزت نے وافر بندوبست کر رکھا ہے، یہ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں تک جاتی ہے اور پھر خون کا حصہ بن کر دل کے ذریعے پورے جسم کے اربوں خلیوں تک پہنچتی ہے، اور جب کسی خلیے کو یہ آکسیجن نہیں ملتی وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور جب سارے خلیے آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ہر خلیے جو اربوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، ہر خلیے کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ ایک تک بھی نہ پہنچے گی تو وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور یہ خلیوں سے مل کر یہ انسان پورا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک آکسیجن اور ہے، وہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی آکسیجن ہے۔ جو میں نے مثال دی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ محبت اگر جسم کے لولو تک نہیں جاتی، ہر ایک خلیے تک نہیں جاتی، تو گویا انسان کی ایمانی موت واقع ہو چکی ہے۔ انسان کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ رب العزت نے فرمایا نبی سے محبت اپنے نفس سے بھی زیادہ کرنی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرنی۔ آپ کو پتہ ہے یہ موضوع کیوں رکھا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ناپاک جسارت کی ہے خاتون نے، اب اس کو ہم برا بلا، ہماری تربیت ہمارے پیغمبر نے ایسی نہیں کی کہ ہم بھی اس کو گالیاں نکالیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس نے بھی تاریخ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی جس میں بھی پیغمبر کسی بھی پیغمبر کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، میں یہ جملہ اکثر بولتا ہوں، کوشش ہی کرتا ہے، توہین کر نہیں سکتا کوئی، وہ دنیا میں اسپیشل ذلت والی موت مرا ہے، یعنی اسپیشل کوٹے میں
اللہ کی طرف سے ذلت والی موت مرا ہے. اور نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے بھی جسارت کی، جب بھی کی، کبھی وہ کتوں کے ہاتھوں ذلیل ہوا، کبھی وہ چیر پھاڑ ہوا، کبھی وہ جلس گیا، کبھی وہ کچھ ہوا، کبھی کچھ ہوا، یعنی اسپیشل ذلت کی موت مرا ہے. کیوں؟ یہ گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کی، عزت کی، ناموس کی، ہر چیز کی اللہ نے حفاظت کی گارنٹی دی ہے. اور ساتھ یہ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، جو بھی یہ جسارت کرے گا وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جو بھی یہ جسارت کرے گا. لہذا ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن جب بھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع آتا ہے تو ہماری ایمانوں کا پتہ چلتا ہے ہمارے ایمان کہاں ہے، ہماری آکسیجن کی، ہماری اس کی جو لیول کہاں پہ ہے، کتنی مقدار میں ہماری آکسیجن ہے، کتنے ہم ڈیڈ ہو چکے ہیں، ایمانی طور پہ ہماری کتنی موت واقع ہو چکی ہے. یاد رکھیں محبت کی شدت جو ہے وہ اطاعت پر مجبور کرتی ہے. محبت جس سے بھی ہے وہ اطاعت پر مجبور کرتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں آپ کہ انہوں نے محبت صرف زبانی کلامی نہیں کی ہے، جبکہ محبت کے کئی درجات ہیں. اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس نہج پہ بھی آپ ان کو دیکھیں انہوں نے محبت میں کمال کر دکھایا ہے. اور مسلمان جو نبی سے محبت کرتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جسارت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک ہیں ان کے اوپر پڑی خاک کی توہین بھی نہیں برداشت کرتے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے قدموں کے اوپر جو خاک پڑتی ہے اللہ اس خاک کی وجہ سے جہنم حرام کر دیتے ہیں. اور جس مومن کی، جس کے امتی کی اتنی شان ہے، اس پیغمبر کی شان کتنی ہوگی؟ جب ان کے قدموں پہ مٹی پڑتی ہوگی اس مٹی کی شان کتنی ہوگی؟ ہم تو اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری محبت میں شدت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس کا لیول کتنا ہے. محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو بے قراری ہوتی ہے. بے قراری کو قرار تب آتا ہے کہ جب محبوب کے کہے ہوئے پر عمل ہو جائے تب قرار آتا ہے. جب اس کے کہے ہوئے پر عمل نہ ہو تب تک بے قراری رہتی ہے. جو بھی محبوب کہہ دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میں مثال دے رہا تھا کہ حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھا کہ یہ راستے میں جا رہے تھے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کئی جگہوں پہ رکے اور خاص طور پہ تلاش کر کے ہر طرف دیر داغ کے تو وہاں نماز ادا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ عبداللہ کو دیکھا وہ بھی ایسا کرتے تھے. عبداللہ سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ عمر کو دیکھا تھا وہ بھی ایسے کرتے تھے. عمر سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس سفر میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی میری محبت تھی کہ میں بھی وہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لوں. ان کی محبت کا یہ عالم تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ دروازے ہیں مسجد کے
تو چاہیے یہ شدت سے خواہش کا اظہار کیا کہ خواتین کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہونا چاہیے، وہ اسی دروازے سے مسجد میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حکم نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، اس حکم کے بعد میں زندگی بھر اس دروازے سے نہیں گزرا، کبھی زندگی بھر اس دروازے سے نہیں گزرا کہ یہ دروازہ مخصوص صرف خواتین کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، تو گویا ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے محبوب کی جو تمنا ہے اس پر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سواری پر سوار ہوئے تو دعائیں پڑھنے کے بعد سفر کی اور سواری کی تو فوراً مسکرائے۔ جو قریب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کوئی منظر سامنے سین آیا نہیں، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں کہ جس سے آپ کو ہنسی آئے، کوئی لگتا ہے کوئی سوچ آئی ہے، کوئی بات ذہن میں آئی ہے، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انہوں نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوئے تھے، دعائیں پڑھی تھی، تو اس وقت وہ بھی مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی مسکرایا ہوں۔ اس حد تک پیروی کرنے کی کوشش۔ مثال کے طور پہ ہمیں کبھی رستے کا پتہ نہ ہو تو ہمارے سامنے ایک موٹر سائیکل والا لگ جائے، گاڑی والا لگ جائے، کوئی پیدل جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں، آپ کو منزل مقصود تک میں لے جاؤں۔ تو گویا جو آگے جانے والا ہے اس کے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے، اگر وہ تیز کرے گا تو ہمیں بھی تیز چلنا پڑے گا، گاڑی یا پیدل تیز چلنا پڑے گا، سلو ہوگا تو ہمیں بھی سلو جانا پڑے گا، وہ رکے گا تو ہمیں بھی رکنا پڑے گا۔ گویا پیچھے پیچھے چلنے کے لیے وہی انداز اپنانا پڑے گا، نہ تیز اس سے چل سکتے ہیں، اگر اس سے سلو چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اور پیدل چلتے چلتے کبھی بندہ پھسل کے گر بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ اٹھا نہیں جاتا، مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارتے گزارتے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اٹھ جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، پھر سیدھے راستے پہ آ جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں گر گئے تو گرے ہی پڑے کہ اب نہیں اٹھا نہیں جائے گا، کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو اتباع اسی کا نام ہے کہ پیچھے پیچھے چلیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا اے علی، اللہ رب العزت نے ابھی ابھی مجھے پیغام دیا ہے، جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ معافی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بندے کی اس حرکت پہ اللہ بھی مسکرائے، اس لیے پیغمبر بھی مسکرائے تھے۔ محبت تو یہ کہتی ہے کہ ہم محبوب کے ہر عمل کو اپنانے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، جس طرح میں نے شروع میں مثال دی ہے، ذات تو بہت بلند تر چیز ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ ایک خاتون نے بڑی خوبصورت ایک قمیض یا چادر جس کا حاشیہ بنا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کی، اور ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، اور وہ خوبصورت قمیض یا چادر پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود ہوئے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے حضور یہ چادر بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ پر، بڑی جچ رہی ہے ماشاءاللہ، میری خواہش ہے کہ آپ یہ مجھے دے دیں۔ اب بتائیں کہ وہ بات ظاہراً کتنی عجیب و غریب سی ہے۔ اب سارے صحابہ ان کو دیکھ رہے ہیں ملامت کی نظروں سے، یہ کیا کیا ہے؟ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفہ ملی ہے، پہلی بار پہنی ہے اور پیاری بھی لگ رہی ہے، ضرورت بھی ہے، اور آپ نے ایسے ہی اتنا بڑا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو
بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر، اور ساتھوں نے یہ بھی کہا، آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر کبھی نہیں کہا، انکار نہیں کبھی کیا، وہ مل تو جانی ہے، پھر بھی آپ نے مطالبہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں تھی، مجھے بھی پتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا دل کیا، یہ جو چادر جو جس میں اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے لگ چکی ہے، میرا دل چاہا اسی چادر کا میرا کفن بن جائے، میں اس چادر کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس صحابی کا اسی چادر میں کفن بنا۔ پیغمبر کی اشیاء سے بھی محبت۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لیٹے تھے، گرمی شدت کی، تو حضرت ام سلیم آئی تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہیں، تو ان کے تو بھاگ جاگ پڑے، انہوں نے فوراً ایک چمڑا پکڑا اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ پونجنے لگی اور اکٹھا کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برکت کو اکٹھا کر رہی ہے، آپ کا پسینہ خوشبو والا ہے، یہ برکت والا ہے، میں برکت حاصل کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ٹھیک کر رہی ہو۔ اور ام سلیم فرماتی ہیں میں نے اس سے بڑھ کر کبھی کوئی خوشبو نہیں دیکھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے آیا کرتا تھا۔ یعنی ان کی محبت کی انتہا دیکھیں، نہ پسینہ چھوڑتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پانی چھوڑتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک چھوڑتے ہیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی چیزوں کے کہیں پہ کوئی اس طرح کی آنچ آنے دیتے ہیں۔ وہ صحابہ اتنی شدید محبت کرنے والے ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی اس طرح کی رمق ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جذبے سے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عورت انصاریہ ہے اور ایک جنگ کا موقع ہے، وہ آ رہی ہیں، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، کیا حال ہے ان کا؟ بتانے والے نے بتایا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ آگے چلتی ہیں، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بتایا آپ کا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ کہا میں نے پوچھا پیغمبر کس حالت میں ہے؟ آگے جاتی تو صحابہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے؟ صحابہ نے اشارہ کیا موجود ہیں، موجود ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کے عزیز تر دنیا میں وہ فوت ہو گئے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، عزیز تر دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر چادر مبارک کا ایک کونا پکڑ کے کہا ان آپ کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں کوئی مصیبتیں لگتی ہی نہیں ہیں، آپ کو دیکھ لیا ہے، میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، میری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ دکھ اپنا دکھ ہے، لیکن ان کی محبت اس حد تک تھی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ حق بنتا ہے سب سے زیادہ کہ کوئی جرت بعد میں جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے بھی دشمن ہے۔ وہ شیطان ان کو، کیونکہ یہ عالمی سازش ہے، کبھی آپ کو پتہ ہے، ابھی غور کریں تو پتہ چلے گا، کبھی یہ سازش کس ملک میں ہوتی ہے، کبھی کس ملک میں ہوتی ہے، کبھی کس ملک میں ہوتی ہے، اور اب یہ انڈیا تک پہنچ گئی ہے۔ یہ سارے ممالک میں پہنچانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں، ان کی ایمانی حرارت کو چیک کرتے ہیں، لیکن ہمارا اگر ایسی کوئی صورتحال بن گئی، ہماری محبت اور پیغمبر سے بڑھنی چاہیے، ہماری عقیدت اور زیادہ بڑھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ، ایک میں ایک حدیث پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے، اگر اس حدیث کو غور سے سن لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھ آ جاتی ہے، اور محبت کے تقاضے سمجھ آ جاتے ہیں۔ محبت کس انداز میں کرنی ہے وہ انداز سارے سمجھ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور پانی نیچے گر رہا ہے، اب صحابہ ارد گرد ہیں، اب تصور میں دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں، صحابہ ارد گرد ہیں، پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے،
یعنی محبت کی انتہا، اس سے بڑھ کر کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ اب کلی کی ہے تو کلی کا پانی بھی نیچے نہیں جانے دیتے، اپنے امیر سے، اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے، اپنے رہنما سے، اپنے راہبر سے، اس سے بڑھ کر اور کیا محبت کا ظاہری طور پہ انداز ہو سکتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی نیچے نہیں گرتا، کلی کی ہوئی کا پانی بھی نیچے نہیں گرتا، صحابہ اس کو تلیوں پہ لیتے ہیں، اپنے جسموں میں ملتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، اس لیے تصدیقاً محبت کو جلا بخشنے کے لیے پھر سوال کیا، اے میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت حاصل کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اس لیے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جملہ دیا بڑا ہی کمال کا، فرمایا اے میرے صحابہ تم چاہتے ہو تمہیں وہ چابی دوں، تمہیں وہ پاسورڈ دوں، تمہیں وہ کوڈ دوں جس کوڈ کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے؟ یہ تو محبت تمہاری ہے، میں آپ کو ایسا کلیہ اور ایسا نسخہ کیمیا بتانے لگا ہوں کہ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول بھی آپ سے محبت کریں گے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں ہیں، آپ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، وہ اندھیرے میں ہیں، وہ اجالے میں ہیں، وہ گرمی میں ہیں، وہ سردی میں ہیں، اس پاسورڈ کے ذریعے آپ انٹر ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی آپ کو مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر محبت کرنا چاہتے ہو، تین محبت چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی، تین کام کرو۔ ظاہری طور پہ بہت چھوٹے لفظوں میں یہ بات بتا دی، لیکن پریکٹیکل کر کے دیکھیں یہ کتنے مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ امانت مل جائے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ امانت صرف پیسوں کی نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ کو کوئی منصب دیا گیا ہے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ آپ نے کسی کمپنی میں جاب کی ہے، وہ وقت آپ نے اس کو بیچ دیا ہے، اس کے بدلے آپ کو عوض ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی۔ آپ کو جو بھی یہ میسر آتی ہیں نعمتیں دنیا کے اندر اور امانتیں ملتی ہیں کسی بھی صورت میں، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ تیسری بات اپنے ہمسائے کو کبھی اذیت نہیں دینی۔ اذیت کے بھی بے شمار طریقے ہیں کہ یہ اس تینوں باتوں پہ جمع ہو سکتا ہے، لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں دینی۔ یاد رکھو جو اپنے ہمسائے کو اذیت دیتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح پگھل جاتی ہیں جس طرح سورج کے سامنے برف پگھل جاتی ہے، جس طرح سورج کے سامنے برف پگھل جاتی ہے، نیکیاں پگھل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تین کام کر لو تو اس کے بدلے میں اللہ اور اس کے رسول بھی آپ سے محبت کریں گے۔ یہ تو کام تین ہے، اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ جو پورے کا پورا دین ہے اللہ نے اس کو بھی امانت کہا ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، پورے کا پورا قرآن بھی امانت، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ قرآن بھی امانت دیا گیا ہے، یہ دین بھی امانت دیا گیا ہے۔ جو اس کے اندر خیانت کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ لہذا یہ بہت لمبا موضوع ہو سکتا ہے، بات کرنے کا مقصد جو ظاہری طور پہ ایک عمل بھی دیا ہے، ساتھ یہ پیغام دیا ہے جتنی مرضی ظاہری طور پہ محبت کر لو، عملاً کچھ نہیں کرتے، یہ محبت بھی محبت کام نہیں دے گی۔ عملاً کچھ کر کے دکھاؤ، اس محبت کے، یہ محبت بھی حصہ ہے، لیکن صرف یہ زبانی کلامی ہے تو پھر نہیں، اس کے ساتھ عمل مانگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل کر کے دکھاؤ۔ اور یاد رکھو ظاہری صرف دو چھوٹی سی، یعنی آپ کو جھلک دینا چاہتا ہوں اور بات ختم، انجام اس کا بہت خطرناک ہے آخرت میں، تو آپ کو پتہ ہے وہ حدیث ہے
کہ دیوار ہو جائے گی راستے میں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف کام کرتے رہے, دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہے, سحقن پیغمبر بھی کہہ دیں گے ان کو دور لے جاؤ. لیکن دنیا کے طور پہ دو صرف مثالیں دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے, ایک صحابی, ایک آدمی وہ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی آپ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں, وہ بائیں سے کھا رہا ہے. تو لکھا ہے کہ اس نے تکبر سے کہہ دیا میں نہیں کھا سکتا, میں نہیں کھا سکتا کھانا. حالانکہ یہ ہمارا بھی فیشن بن چکا ہے. آپ دیکھیں کوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی. بچے کھا رہے ہیں, ہم اس کی تربیت نہیں کرتے, چیزیں پکڑا رہے ہیں دائیں بائیں ہاتھ سے پکڑاتے ہیں, بڑا استعمال شروع ہو گیا ہے. یعنی جو بھی اچھا کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا فرمایا پھر نہیں کھا سکتا تو نہیں کھا سکے گا. صحابہ کہتے اس کے بعد اس کا بازو نہیں ہلا, شل ہو گیا, وہیں پہ ختم ہو گیا. ایک جنگ تبوک پہ جا رہے تھے اور میدان میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تیز آندھی آنے والی ہے, اس لیے اپنے اونٹوں کو مضبوطی سے باندھ لینا اور رات کے وقت کوئی کھڑا نہ ہو. صحابہ کہتے ہیں ایک ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا رات کے وقت. اسی وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز آندھی آ گئی, آپ کو پتہ ہے صحرا کی آندھی بڑی تیز ہوتی ہے. صحرا کی آندھی, تھر کی آندھی وہ بڑی تیز, راستے بند ہو جاتے ہیں اس میں. وہ اتنی تیز آئی کہ وہ اس آدمی کو آندھی اڑا کر لے گی وادی طے کے دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے پھینکا. پیغمبر کی بات نہیں مانی, اسی وقت انجام مل گیا. خدا نہ خواستہ ہم کتنی نافرمانیاں کرنے والے ہیں, کیا بنے گا, انجام کیا ہوگا. یاد رکھیں جنہوں نے ایسی سازشیں کی ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے, ان کے لیے اللہ رب العزت نے بندوبست کر رکھا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے, یعنی دنیا میں بھی رسوا گے. اکیلا عذاب نہیں ہے, رسوائی بھی ہے. رسوائی بذات خود ایک عذاب ہے, عذاب سے ہٹ کر رسوائی ایک عذاب ہے. اور کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ, جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی بربادی ہی بربادی ہے, ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. لیکن ہم نے عملاً یہ ثابت کرنا ہے دنیا کو, جس طرح کے مشرکین مکہ موجود تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا کہ کمزور ہیں, مدینہ کی فضا سے آئے ہیں, اس طرح کی طاقت نہیں ہے, لیکن پہلے چکروں میں تیز چلنا ہے, رمل کی صورت میں چلنا ہے, مشرکین کو دکھانا ہے ہم پیغمبر کی اطاعت میں تیز چلنے والے ہیں, پیغمبر جو کہہ دیں ہم اسی طرح چلتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے بتایا ان کو بتاؤ مشرکین کو کہ پیغمبر کی اطاعت کیسے ہے. اگر پیغمبر نے کہہ دیا ہے پہلے چکروں میں طواف میں تیز چلنا ہے تو چلنا ہے, جب کہہ دیا آہستہ چلنا ہے تو آہستہ چلنا ہے, جب کہہ دیا ہے مزدلفہ میں رات گزارنی ہے, وہاں جو ساری عمر بھی تہجد پڑھتا ہے اس رات وہ تہجد نہیں پڑھے گا تو اس کا حج ہے, اگر تہجد پڑھ لے گا اس کا حج خراب ہو جائے گا. پتہ ہے آپ کو, کیونکہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی. گویا اطاعت اسی کا نام ہے, محبت اسی کا نام ہے, اور آکسیجن اسی کا نام ہے کہ جب آکسیجن ملتی ہے, کانوں کو ملتی ہے تو کان سنتے ہیں, آنکھوں کو ملتی ہے تو آنکھیں سنتی ہیں, اس کی توانائی باہر رہتی ہے, اور زبان کو ملتی ہے زبان بولتی ہے. یاد رکھیں آکسیجن نہیں ملے گی یہ کمزور پڑ جاتے ہیں, اور جب ایمانی آکسیجن ملے گی, زبان بولے گی تو صحیح بولے گی, آنکھیں دیکھیں گی تو صحیح دیکھیں گی, آنکھوں کی بصارت کام کرے گی. تصور کی دنیا میں ان کو قبر کا عذاب ہی نظر آئے گا, قبر اگر نیک ہے تو قبر کی نعمتیں بھی نظر آئیں گی, اور معاشر کا حساب بھی تصور میں نظر آئے گا, اور جنت کی نعمتیں بھی, جنت کی جتنی نعمتیں ہیں تصور کی آنکھ سے وہ نظر آئے گی جب ایمانی محبت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت ہوگی, ایمانی آکسیجن ملے گی, اس کے کان بھی صحیح سنیں گے, اس کی آنکھیں بھی صحیح دیکھیں گی, اس کے قدم بھی صحیح چلیں گے, اس کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے ہمیں صحیح
محبت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، اور صحیح محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، جو محبت جسم کے ایک ایک خلیے تک پہنچے اور جسم کے لولو تک محبت ہو، وہی محبت رسول ہے۔ اور اگر اس محبت میں کمی آ گئی تو یاد رکھیں ہماری ایمانی موت ہو جائے گی۔ ہمیں ایمانی طور پہ مضبوط ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔